فرمایا احمد بن ایوب، یہ تمہارے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہے وہی احمد بن ایوب ہے۔ یہ سننا تھا کہ پسینے سے شرابور ہوتا، جس سند کے اوپر مجھے ناز تھا اور اس سند کو لے کر میں جو ہے ابو القاسم طبرانی کو میں پچھاڑنا چاہ رہا تھا، تو وہی سند کا دلہا تو کون بنا ہوا ہے؟ نہیں، ابو القاسم طبرانی پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پورے مجمع میں جو اعزاز اکرام سے طبرانی کو نوازا، فرمایا یہ ایک اپنی جگہ کا سمجھے کہ نہیں ناقابل بیان ایک مضمون ہے، لیکن امیر یہ کہتا ہے اس وقت جب طبرانی کا اعزاز اکرام میں نے دیکھا تب جا کر مجھے جتنی سبکی ہوئی، ہلکا پن محسوس ہوا اور اپنے آپ کو سمجھے کہ نہیں بالکل کمزور جتنا میں نے سمجھا، شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح سے کمزور میں نے نہیں دیکھا کہ ابو القاسم طبرانی جو ہے وہ ابوبکر جباری پر فقط اس بنیاد پر فائق ہو جاتے ہیں کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میرے پاس ایسی سند، اس سند میں تو جو ہے خود اس سند میں تو انہی کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، علم میں ایک تفوق ہے، سمجھے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت ایمان والے کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور ان ایمان والوں میں بھی بطور خاص اولو العلم کا درجہ اللہ رب العزت بلند فرماتے ہیں۔ اولو العلم کا درجہ اللہ رب العزت بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث کی ایک سند کے پیش نظر جو ہے ابو القاسم طبرانی کی بات میں نے ان کے واسطے ان کی بات آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اصل یہ بات بتانا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھے یہ علم حدیث کے خزانے جو ملے اس میں یہی گلدستہ جو 7,000 سال، یہ ایسے ویسوں کے واسطوں سے نہیں، بڑے بڑے محدثین، سمجھے، کاملین محدثین جن کے اوپر شیخ الاسلام کا اطلاق ہے، ایسے انسانوں کے واسطے سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ دور ایک تو احادیث ملی، اور احادیث کی ملی تو معمولی انسانوں کے ذریعے سے نہیں، محدثین کاملین، اللہ کے نیک بندے کہ جن پر حجت الاسلام کا اطلاق کیا گیا۔ اسلام سچ ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی دلیل ہے تو کہا کہ اس دلیل کو سمجھ لو کہ امام بخاری جیسا انسان مسلمان ہے، امام بخاری جیسا انسان اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ حجت الاسلام ایک بار حجہ بھی علم حدیث کے اعتبار سے، لیکن ایک حجہ اس اعتبار سے بھی کہ یہ اسلام کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اتنا بڑا مقام امام بخاری کا، پیدا بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کو جو بتا دیا کہ دیکھو جی یہ کون آ رہے ہیں، یوم الجمعہ کو پیدا ہوئے، یوم الجمعہ کو بتلا دیا لوگوں کو کہ نماز جمعہ کے بعد پیدا ہونے والا یہ بچہ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، یہ فضل الہی تمہارے درمیان آ گئے، یہ فضل الہی، اور وہ فضل برستا رہا، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوا قدر ناقدری کرنے والوں نے ناقدری کی۔ فطرہ بخاری کے قصص میں یہ ساری بات موجود ہے، ناقدری کرنے والوں نے ناقدری کی، لیکن ان ناقدروں کو یہ بتلا دیا، ان ناقدروں کو بتلا دیا انعام کی رات میں اپنے پاس بلا کر لیلۃ الجائزہ میں یہ تو ہمارا ایسا بندہ ہے کہ انعامات سے نوازنے کے لیے اور راضیت مرضیہ بنانے کے لیے ہم ان کو انعام ہی کی رات میں اپنے پاس بلاتے ہیں۔ جب انتقال ہوتا ہے تو خواب میں دیکھا جاتا ہے نبی کی انتظار کا، میں پوچھا کس کا انتظار؟ محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار۔ گھڑی ملائی گئی، دیکھنے والے نے گھڑی ملائی تو پتہ چلا کہ اسی رات میں انتقال ہوا، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ لیکن میں بات بتلاؤں کہ امام بخاری کی اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کے بننے میں ان چیزوں کا دخل تھا، اتنی بڑی شخصیت کو بننے میں کن چیزوں کا دخل تھا؟ بس یہی چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا تو یہ سمجھ لو کہ آج کی مجلس کے اندر جو مجھے نصیحت کرنی تھی وہ نصیحت گویا میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، وہ تو لاشعوری کا زمانہ تھا جس وقت کہ حضرت کی آنکھ چلی گئی۔ دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں، یا تو مادر ذات نابینا پیدا ہوئے یا پیدا ہونے کے بعد جو ہے نابینا ہوئے، دونوں طرح کی بات ملتی ہے۔ بلکہ نابینا ہونے کے قصے دو مرتبہ کے، ایک مرتبہ تو نابینا ہوئے، مادر ذات نابینا ہوئے، لیکن دوسری مرتبہ سفر علمی، اس میں اتنی محنت کی کہ بعد مرتبہ اس کی وجہ سے اثر پڑ جاتا ہے،
اثر پڑ جاتا ہے. جیسے ہمارے امام محترم حضرت مفتی عبداللہ صاحب نور اللہ مرحلہ ان کے متعلق بہت مشہور تھا ہمارے طلباء میں اور حضرت کے جو ہے جتنے بھی محبین وغیرہ کے درمیان کہ شیخ یونس جونپوری جیسا انسان جو ریحانۃ المحدثین، وہ انسان کو جب پتہ چلتا کہ یہ رات کو 2 3 بجے تک یہ بھی دیکھے وہ بھی دیکھے ایک سبق کو حل کرنے کے لیے، فرمایا کہ حضرت بذات خود آ کر کچھ کتابوں کو لے لیا. فرمایا نہیں عبداللہ ایسا نہ کیا کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو دماغ پہ اثر پڑتا ہے، دماغ پہ اثر پڑتا ہے. حضرت نے جو ان کے پاس سے کتابیں لے لی، سمجھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم میں اتنی محنت کر لی کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی. تو وہاں تو یہ لکھا ہے سیرت بخاری کر کے کتاب ہے، اور وہ کتاب بھلے کسی اور نے بھی لکھی ہو، لیکن ہمیں کیا مطلب کس نے لکھی، ہمیں تو مواد دیکھنا کہ مواد صحیح ہے کہ غلط ہے. بڑا ساری باتیں لکھی ہیں اور حوالوں سے مراجعت اپنے کو کرنا چاہیے. اس میں لکھا ہے کہ جب دوسری مرتبہ حضرت کی بینائی چلی گئی تو حضرت نے حکیم سے رجوع کیا، اور حکیم نے کوئی ضمانت دیا، یعنی کوئی لیپ دیا، جس لیپ کی بنیاد پر حضرت کی جو ہے یہ بینائی دوبارہ واپس آئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمبر 1 ماں کی دعا، نمبر 1 ماں کی دعا. یاد عزیز طلباء باقی سب کو کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی ذات کو بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہمارے تو والدین ہے نہیں، لیکن میں وہی اس بات پہ عمل کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ابا امی نہیں ہے، لیکن یہ کہیں کہ اللہ انہوں نے زندگی میں ہمارے لیے جو دعائیں کی تھی مرنے کے بعد بھی اللہ اسے تو جاری ساری رکھنا. ارے اللہ اسی کے حوالے سے ماں سے مانگتے کہ ماں کی دعا کبھی سمجھے اس سے لینے میں جو ہے آدمی کو ہچکچاہٹ محسوس نہ کرنی چاہیے. ماں کی دعا کے ذریعے سے آدمی کہاں سے کہاں. جریج کا قصہ تو آپ ہی لوگوں نے پڑھا ہے، نماز جریج پڑھ رہے تھے، بہت بڑے عبادت گزار، میں نماز کے دوران ماں نے بلایا لیکن پریشان، میں ماں کا جواب دوں کہ نماز پڑھوں، ماں کا جواب کے نماز، ماں کا جواب کے نماز. تو روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ ہوا تو حضرت جریج کے اس جواب نہ دینے پر ماں کو غصہ آیا. ماں نے کہہ دیا اے اللہ موت نہ دے جب تک کہ حتیٰ تریہ الممسا، جب تک کہ بازاری عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اور پھر قصہ ایسا ہی بنا کہ ان کے جو ہے جنگل میں جہاں ان کا عبادت خانہ تھا وہیں پر چروائے جو جانور چراتے تھے، اس میں ایک چرانے والی بھی آتی تھی. اس نے کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا اور بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوا. گھر والوں نے پوچھا تو نام لگا دیا جریج کا. جریج کے متعلق تو لوگوں کے درمیان بڑی شہرت کے یہ اتنے عبادت گزار. بعض شہر کو پکڑا اور سارا عبادت خانہ بھی ان کا تہس نہس کر دیا. حضرت جریج وہاں پہ پہنچے، وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد کہا کہاں وہ بچہ جس کو لے کے الزام ڈالتے ہیں. چنانچہ نماز پڑھ کر جب اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا یا بابوس من ابوک، اے بیٹا اے بابو تیرا تیرا باپ کیا کون ہے؟ تو اس نے فوراً کہہ دیا فلاں الراعی، فلانا چرواہا. یہ قصہ میری تمہارے ماں کی بددعا، ماں کی بددعا. اور ماں نے بددعا کیسے؟ فقط ایک جملہ کہہ دیا آتا توری الموم انسان، یا کہ ماں باپ کی بددعا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہت سارے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے ہم لوگوں کو ماں باپ کی خوب قدردانی کرنی چاہیے. اللہ کا قرب دلانے والا عمل ہے، چاہے وہ ماں باپ کیسے ہی کیوں نہ ہو. ایک بات تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اتنا جو بڑا بنایا اس میں کن چیزوں کو دخل تھا؟ ماں کی دعا. ایک تو یہ بات ہے. بلکہ جو حضرت مفکر اسلام کا وہ جملہ بہت مشہور ہے، ان کی بہن جب مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی وہ ان کی بہنیں دیکھتی تھی کہ ہماری والدہ علی کے لیے بہت دعا مانگتی ہے، تو ایک مرتبہ کہہ دیا ارے آپ تو علی کے لیے اتنا مانگتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی بنا دیں گے، نبی بنوا دیں گے اللہ تعالیٰ سے. فرمایا جی نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میں اپنے علی کے لیے یہ بھی دعا کر لیتی، اپنے علی کے لیے یہ بھی دعا کر لیتی. لیکن اسی ماں کی دعا میں تو وہ مقام دیا تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے کھولنے کا موقع ہے، ساری دنیا کے علماء بڑے موجود ہیں اور خانہ کعبہ کی چابی جو ہے وہ چابی کے متولی کلید بردار کعبہ، وہ کلید بردار کعبہ کیا کہتے ہیں سب پہ نظر ڈال رہے اور حضرت کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا یا امام العلماء، یہ علماء کے سردار آپ آگے بڑھیے اور آپ اپنے دست اقدس سے جو تالے کو کھولیں گے. حضرت ماں کی دعا میں یہ جو ہے رنگ دکھلایا تھا. ایک نمبر 2 کے اوپر
ماں باپ کی حلال روزی، یہ ایک چیز ہے۔ جتنے حضرات ہم لوگ یہاں پر ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، حلال روزی کو انسان کی ترقی میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ حلال روزی کو بڑی کتنی حلال روزی کے معلوم ہے، ماں باپ کی بول رہا ہوں میں، ان کی تو ہوگی اپنی جگہ پر، ماں باپ کی بول رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جو والد تھے اسماعیل، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، اسماعیل بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کا باقاعدہ بخارا میں ایک مدرسہ تھا اور وہاں پر درس چلتا تھا۔ امام بخاری کا ایک جملہ ایسا بھی ملتا ہے، فرمایا کہ ابو حفص احمد بن حفص یہ سبق پڑھاتے تھے اور میں نے فلانی کتاب ابا کے مدرسے میں جب وہ مدرس تھے میں نے یہ سبق اس وقت حاصل کیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں بزرگوار اسماعیل یہ بھی بڑے محدث تھے، تو لکھا ہے کہ جس وقت ابا کا انتقال ہو رہا تھا، اسماعیل کا انتقال ہو رہا تھا، تو اسماعیل کے انتقال کے موقع پر ابو حفص قریب تھے، احمد بن حفص قریب تھے، تو وہ احمد بن حفص سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا، اسماعیل نے بلایا امام بخاری کے استاد نے جو ہے ابا نے، اور بلا کر مجھ سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ابو حفص، میری جتنی بھی کمائی ہے اس میں کا ایک درہم بھی حرام تو کیا مشتبہ بھی نہیں، یہی لفظ ہے، حرام تو کیا اس میں اشتباہ بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے لحاظ رکھنا بچے کی تربیت کے سلسلے میں اسی کو استعمال کیا جائے۔ ابو حفص کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت یہ جملہ استعمال کیا تو اس وقت تصاغرت الی نفسی، مجھے اپنی ذات بہت معمولی معلوم ہونے لگی ہو، سمجھا حضرت، اتنا سارا مال، لیکن اس مال میں کیا ایک مال کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ رہے ایک درہم بھی میرا کہیں کا نہیں ہے، حرام کا، حرام تو دور کی بات ہے مشتبہ بھی نہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو پاکیزہ مال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکیزہ ہوگا تبھی کام چلے گا، ناپاک ہوگا تو بالکل کام نہیں چلے گا۔ ہاں ایسے بہت سارے قصے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہے حرام پیسوں کی ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ غیر مستعمل بند پڑی نظر آتی ہے، حلال کے پیسے والی عمارتیں ہوتی ہیں وہ کام دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں میرے آقا نے فرمایا اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ، اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ، اے اللہ مجھے جو ہے نا پاکیزہ مال عطا فرما اور مجھے واعملنی صالحہ واستعملنی صالحہ، نیکی کا کام اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ اچھا کام تو حلال روزی ہی سے مرتب ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپنی اولاد میں راضی گزاری دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے اندر جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑے مائع ناز لوگ پیدا ہوں، اس کے اندر حلال روزی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ لیکن ہاں اس میں ایک چیز کا سمجھے کہ مجھے تصفیہ کرنا پڑے گا، بعض لوگ زکوٰۃ کی حرمتی کرتے، بے عزتی کرتے، توہین کرتے، سچ کہہ رہا ہوں میں، زکوٰۃ کی بے حرمتی توہین کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم جو چلاتے ہیں تو للہ پیسے سے چلاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے استعمال نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ کے مصارف کے لیے حرام ہے کیا؟ زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ کے مصارف کے لیے حرام ہے کیا؟ اگر ایسی بات ہوتی، بریرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں پل رہی تھی تو حرام پیسوں کو استعمال کرتی تو ان کو زکوٰۃ پہنچایا جاتا تھا۔ نبی کے گھر میں پلنے والی بریرہ ہے، تو کیا یہ بریرہ حرام کے پیسوں سے نبی کے گھر میں پل رہی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اور ویسے بھی مدارس اسلامیہ میں جو زکوٰۃ کو استعمال کروایا جاتا ہے زکوٰۃ کو، تو وہ زکوٰۃ استعمال کرنے میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جس کو تملیغ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سب کے لیے پھر ایک طرح سے وہ حلال ہے۔ تو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے، روایت ہے، اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ بریرہ کے قصے میں ثلاث سنن، 3 پیغام، بریرہ کی زندگی کے 3 بڑے میسیج، ان میسیج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آقا مکان میں تشریف لائے، اور جب مکان میں تشریف لائے تو کھانے کا تقاضا کیا تو ہم نے کھانا پیش کیا، تو ہم نے یہ سمجھ کر کہ آقا زکوٰۃ کا استعمال نہیں کرتے، لہذا ہم نے گھر میں جو دوسری چیز تھی وہ دے دی، جبکہ ہانڈی پہ وہ زکوٰۃ کا گوشت، صدقے کا گوشت پک رہا تھا، اور وہ صدقے کا گوشت بریرہ کے نام کا آیا ہوا تھا۔
جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت سے بڑی محبت تھی۔ آقا گھر میں جب داخل ہوئے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو احساس ہوا کہ گھر میں کوئی اس طرح کی چیز پک رہی ہے، اور جب انہوں نے اس کے سوا کی چیز پیش کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے گھر میں تو جو ہے گوشت پک رہا ہے اور مجھے یہ دیا جا رہا ہے۔ اس پر فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بریرہ کو کسی نے صدقہ پہنچایا۔ میرے آقا کے الفاظ ہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بالغت محلها، وہ مال اپنے محل پہ پہنچ چکا، اپنے مصرف پہ پہنچ چکا، بریرہ نے جو حقدار تھی اپنے قبضے میں لے لیا، اب وہ زکوٰۃ کی حقدار کو یہ مال پہنچ چکا، اب وہ ہم کو دے گی تو ہدیہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے استعمال کیا، سمجھے؟ اس لیے ہرگز مال کے بارے میں، زکوٰۃ کے مال کے بارے میں اس طرح کے تبصرے نہیں کیے جائیں کہ اچھے لوگ جس طرح کے تبصرے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں بطور خاص اس بات کو بیان کرتا ہوں، غلط مال ہوتا تو نبی کو دعا دینے کے لیے کیوں کہا جاتا؟ قرآن کہتا ہے خود من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا وصلی علیہم وصلی علیہم۔ نبی جی سے 11ویں پارے میں یہ کہا جا رہا خود من اموالی، اے نبی جی لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لیں، ان کو پاک کر دو، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا آپ کو جب انہوں نے زکوٰۃ کا مال پہنچایا مصرف پہ پہنچانے کے لیے صلی علیہم، آپ ان کو دعا سے نوازیں، صلی علیہم۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ مال کوئی غلط مال نہیں، اپنے مصرف کے لیے بالکل حلال مال ہے۔ بہرحال زبان کو آدمی بعض مرتبہ کچھ افراد جو ہے نا وہ دینداری میں بہت زیادہ غلو کر لیتے ہیں۔ لا تغلو فی دینکم، قرآن نے اسی لیے بتلایا لا تغلو فی دینکم، اپنے سمجھے کے لیے دائرے میں اپنے مریادہ کے اندر آدمی کو رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ دو بات بتلائی حلال کی روزی۔ تیسری ایک بات بتلاؤں، فارغ البالی، فارغ البالی، اس کو بہت بڑا دخل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے آدمی جھمیلے میں رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کام نہیں کر پاتا، بڑے کام کے لیے تو ایک ہی جگہ پر دماغ متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ارتکاز فکری ضروری ہے۔ ہمارے جو ہے مدرسے کے ناظم حضرت مولانا یحییٰ صاحب، انہوں نے جو ہے 2 دن پہلے کچھ حضرات یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے ان سے سوال کیا، کتب خانے میں بیٹھ کر شاید مدرسے کا راؤنڈ لگا رہے تھے، اس میں ان سے سوال کیا، سوال میں یہ سوال کیا کہ یہ بچے قرآن مجید یاد کرتے ہوئے ہلتے کیوں ہیں، یہ ہلتے کیوں ہیں، سمجھے؟ تو حضرت نے جواب بڑا اچھا دیا اور یہ فرمایا یہ ہلتے اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے دھیان کیندرت ہوتا ہے، ارتکاز ہے فکر، اپنا دھیان جب ایک جگہ پر ہوتا ہے تو آدمی اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور جب ہمارا دھیان بٹ جاتا ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ الا ولا الہ الا، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روزی کے چکر کو آسان کرنے کے لیے ابا کے یہاں سے اتنا بڑا خزانہ ملا تھا، اس خزانے کو لے کر آپ نے فوراً چٹنی کر دیا، بلکہ اس مال کو آپ نے مزاربت پہ لگایا، پارٹنرشپ، مزاربت پر آپ نے اس میں لگایا، اور لکھا یہ کہ آپ نے جب مزاربت پہ لگایا تو یہ مزاربت میں اتنا فائدہ کہ مہینے کے اندر 500 درہم آپ کے پاس نقد جو ہے وہ نفع کے طور پر علماء پہ تقسیم کرنے کے لیے ہوا کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارتکاز فکری کا بڑا اختیار کیا، اور حقیقت ہے جب تک یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے آدمی جو ہے اس میں صحیح معنی میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو جتنے بھی بندگان خدا کو دیکھا اس وقت ہمیں یہی بات نظر آتی ہے۔ شیخ حبیب الرحمن العاظمی نور اللہ برکتہ کے حجرے میں خود داخل ہوا، میں خود پہنچا ہوا وہاں اعظم گھر میں مولانا گھر، وہاں پر میں خود پہنچا، اور جب وہاں پہ پہنچا تو حضرت کے متعلق حالات تو کہنے لگے کہ حضرت سمجھے وہ تو کتاب کے کیڑے تھے، علم کے کیڑے، علم کے کیڑے بھی ایسے کہ حضرت کو چونکہ علم حدیث کی بنیاد پر اللہ پاک نے اطراف و جوانب میں بھی ایک مقام عطا کیا، اور عوام خواص دونوں کے اندر مقبولیت ہوئی، تو ایک مرتبہ الیکشن میں حضرت کو کھڑا کر دیا، حضرت کو الیکشن میں کھڑا کر دیا، کہا حضرت جو علم حدیث کا کیڑا، اور جو الیکشن میں حضرت کو کھڑا کر دیا، تو کتابوں میں لکھا ہے، سامان نگاہ میں لکھا ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ اپنی امیدواری کے پرچار کے لیے حضرت کبھی کہیں تشریف نہیں لے گئے، حضرت اپنے کام میں لگے اور حضرت کو خود ہی سے سمجھے لوگوں نے اپنے اعتبار سے منتخب کیا۔ یہ ہے
اپنے آپ کو اس میں لگانا، اپنے آپ کو کھپانا۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ برقدر صبح سے لے کے شام تک کتاب اور کتاب، اس تجرد کی بنیاد پر اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا۔ اس آنکھ نے دیکھا، یہاں تو دیکھا ہی آپ لوگوں نے کہ جب حضرت آتے تھے تو کس طرح سے اٹھا کے چلتے تھے، اور بیچارے ابلا اور بیوقوف قسم کے لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا محدث، اور اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جب آدمی خدمت کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو عزت اللہ دیتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن کچھ حضرات ایسے کے اوپر تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس آنکھ نے دیکھا، اس آنکھ نے دیکھا، ایئرپورٹ پر بھی دیکھا، ایئرپورٹ کے علاوہ مکہ معظمہ میں مدینہ پاک، عرب کے بڑے بڑے حضرات حضرت کی ویل چیئر کو اٹھانے میں اپنی سعادت جو ہے محسوس کرتے تھے۔ بڑے بڑے حضرات کی بات کر رہا ہوں، حذیفی کے بیٹے کو حضرت کے سامنے دو زانو اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا، جبکہ وہاں کے حلقات میں ہم دیکھتے کہ استاد کے سامنے طلبا کس طرح سے متربعاً بیٹھتے ہیں، تو ان کو بیٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ لیکن ہم ہندوستانی جو ہے طلبا جب حضرت کے سامنے وہاں پر اس طرح سے بیٹھتے تھے تو یہ عرب علماء اس طرح سے بیٹھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تجرد کی زندگی گزاری، اللہ پاک نے کمال و مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ زیادہ زندگی میں اگر کچھ کام کرنا ہو تو کام کرنے کے لیے فارغ البال ہونا ضروری ہے، فارغ البال ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ چیز اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے، اسی کو کہنا چاہیے اللہ دین کی خدمت کرنے کے اسباب خیر مقدر فرما، اور اے اللہ دین کی خدمت کرنے میں جتنے بھی موانع ہیں ان موانع کو ختم فرما۔ یہ بات ہم لوگوں کو مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، تیسری بات، جھگڑوں سے اجتناب۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ جھگڑے، تفصیلیں یہ وہ، جی بالکل نہیں، یہ فارغ الباری میں یہ ساری چیز آگے۔ جھگڑے سے ایسا اجتناب کہ ایک مرتبہ جس کو پارٹنرشپ میں دیا تھا اس مظاہر نے کیا کیا معلوم؟ 25,000 کا غبن کیا، 25,000 کا غبن کیا۔ 25,000 بہت بڑی قیمت تھی، لیکن بات ہے حضرت امیر المومنین محمد بن اسماعیل بخاری سے کسی نے کہا حضرت اگر آپ بتائیں تو ہم اس پر توجہ دیں، فرمانے اس پر کچھ کرنے کی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر اب محمد براق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے والے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا کہ جو غبن کر کے بھاگ گیا تھا وہ عامل جو ہے، عامل کر کے ایک جگہ ہے بخارا کے راستے پہ، وہاں پہ آیا ہوا۔ ہم نے حضرت کو اطلاع دی حضرت وہ وہاں پہ آیا ہوا، لہٰذا جو ہے بخارا کے جو ہے گورنر کو کہہ دیں تو وہ فوراً بھی کسی آدمی کے ذریعے سے اس کو گرفتار کروا رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے نا اپنے حال پر رہنے دو۔ خوارزم بھاگ گیا وہ، فرمایا حضرت دیکھو قریب تھا وہ، اب خوارزم چلا گیا، ابھی بھی اپنے پاس موقع ہے۔ حضرت نے اس موقع پر ایک جملہ استعمال فرمایا، ارے اتنی زیادہ میری خیرخواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر وہ خوارزم سے بھاگا اور بھاگ کر مرو کو چلا گیا، اور مرو میں جا کر جو حضرت بے وفا حضرات تھے ان بے وفاؤں نے اس کی بات پرس ایسی کی کہ حکومت کے حوالے کروایا، حکومت نے امام بخاری کے نام سے پھر اس کی زد و کوب بھی کی، سب کچھ ہوا۔ بات یہاں تک طے پائی، حضرت سے جب پوچھا گیا اور حضرت اولاً اظہار افسوس کیا، میں جب کچھ نہیں کرتا، میں جب کہ جو ہے وہ مالک میں جب کچھ نہیں کر رہا ہوں تو یہ کارروائی کرنے کی کیا ضرورت؟ بالآخر حضرت نے کہا سال میں 10 درہم وہ مجھے ادا کر دیا کرے، بس اس شرط کے اوپر اسے چھوڑ دو، اس شرط پر اسے چھوڑ دو۔ کہا 25,000 کی رقم نے کہا 10 درہم، تو 25,000 درہم میں 10,000 وہ بھی سال میں فقط 10 درہم، یہ در حقیقت حضرت اسے معاف کر دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جھگڑوں سے اجتناب، آج حضرت جو ہے وہ جھگڑے کیا کرتے تھے۔ وہیں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے، خدا ترسی بہت تھی، اللہ کے بندوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے، اسی لیے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا جب سے میں نے یہ محسوس کیا ان الغیبۃ حرام، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے کبھی کوئی غیبت نہیں کی۔ لکھا وہاں پر ایک بات لکھی ہے، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے زمانے کے جو ہے محدث تھے علامہ صارفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کے مقام میں موجود تھا، حضرت کے مقام میں موجود تھا، حضرت کی کام کرنے والی لونڈی حضرت جہاں پر مطالعہ فرما رہے تھے کتاب میں جو ہے وہ احادیث کو نقل کر رہے تھے، وہاں سے وہ گزرنے لگی، اتفاق کی بات غلطی اس کی تھی، وہ حضرت کے راستے سے گزری اور اس کی ٹھوکر لگی حضرت کو، اور جیسے حضرت کو
ठोकर नहीं। हजरत अज़राइल बशरियत गुस्सा आया, फरमाया अरे ये देख के नहीं चला करती, ये रास्ते पे चलना चाहिए। फरमाया रास्ते पे तो आप बैठे। उसने उल्टा जवाब दिया, यानी उसके जरिए से हजरत को और गुस्सा आया। लेकिन हजरत ने गर्दन नीचे की और फौरन फरमाया मैंने तुझे अल्लाह वास्ते आज़ाद कर दिया। झगड़ों से भी इज्तिनाब ये खुदा तरसी कुरान कहता है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। लोगों को धोखा नहीं देते थे। आज हमारा हाल है, अच्छे खासे लोग अच्छी सलाहियतों के मालिक धोखा देते। इमाम बुखारी को उनके वालिद बुजुर्गवार के मदरसे में पढ़ाने वाले यही अबू हफ्स एक मरतबा माल फरोख्त करने के लिए भेजा, माल फरोख्त करने के लिए भेजा। तो लिखा यह है कि वो माल जैसे इमाम बुखारी के पास आया कोई बहुत दूर से, तो फौरन ताजिर हजरात उनके पास पहुँचे। फरमाया आपका माल बहुत कीमती है, दूसरा तो मालूम नहीं कितने में लेगा, हम 5000 आपको इसके देंगे, आप हमारे हाथ इसको भेज दें। रात के वक्त हजरत ने फरमाया ठीक है देने का इरादा तो रखता हूँ, लेकिन मुझे सुबह तक का मौका दे, मैं पुख्ता इरादा इस सिलसिले में कर लेता हूँ। सुबह भी होने ही जा रही थी, एक और वक्त आया। फरमाया किसी ने आपसे 5000 का सौदा किया होगा, लेकिन हम आपको 10,000 देने के लिए तैयार, 10,000। तो हजरत के मुतालिक लिखा है, हजरत ने फौरन फैसला फरमाया भाई मैं पहले से अपनी नीयत बना चुका हूँ पहले ताजिर को देने की, बस पक्का करना था, मैंने पक्का कैसे कर लिया, लिहाजा मैं धोखा किसी को देना नहीं चाहता। ये थी पाकीज़ा ज़िंदगी, जिस पाकीज़ा ज़िंदगी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को भी इसी तरह की पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जब अल्लाह पाक ने इतनी अजीम शान दौलत अता फरमाई, इतने बड़े मुहद्दिस की सोहबत के वास्ते से अता फरमाई, तो अब हम लोगों को अल्लाह ताला ने तीसरा मौका दिया, आखिर सबक पढ़ने का मौका दिया। बाब कौलिल्लाहि व नज़अल मवाज़ीन इस क़ियामा, इस पर नुक्ता बादल वुकू के तौर पर हमारे अकाबिर मुहद्दिसीन ने जो बातें बयान की उस पर भी नज़र रखना चाहिए। अगर आपको बहुत सारी बयान की जाती है, लेकिन एक अजीब सी बात है आप लोगों के सामने पेश करके, खास जो जिसे कहते हैं कि इबार ज़ाहिर नस को देख कर जो गर्ज समझ में आती है वो तो दो है, एक वज़न आमाल की बहस है और नंबर 2 के ऊपर दूसरी जो बहस है वो कौन सी बहस है, अफ़आल इबाद की बहस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अफ़आल इबाद और वज़न आमाल ये दोनों तरह की जो है ना यहाँ पर बहस की, और इसी को दर हकीकत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया। लेकिन यहाँ पर सब का लिहाज करते हुए मैं ये दोनों तकरीर इस वक्त आप हज़रात के सामने नहीं पेश करता। वज़न आमाल बहुत अहम मज़मून है, बल्कि मुस्तखरज अबी नुअैम में जो अला मुस्तखरज अबी नुअैम मुस्तखरज अबी अवान अला मुस्लिम, उसके अंदर तो मल ईमान क्या है, तो कहा कि अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह वगैरह मल ईमान जान तुम बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, वहीं पर बिल कद्र के बाद वल मीज़ान, मीज़ान का यकीन रखना। आप यही समझ लें ये तो बिल कबील मुअतक़दात है, लिहाजा ये निहायत अहम मज़मून कौन सा वज़न आमाल का मज़मून। और यहीं पर बात छेड़ी जाती है, कौन सी बात ये छेड़ी जाती है कि भाई वज़न आमाल अमल आदमी करता है और फिर वो तो हवा की तरह तो दिखाई नहीं देता, तो ये आमाल को कैसे तोड़ा जाएगा। मैं तो एक ही बात बयान करता हूँ भाई, वो तो ज़माना जैसे गुजरता है अल्लाह पाक खुद ब खुद समझा देते, वाक़ियात के ज़रिए से समझा देते हैं, हालात के ज़रिए से समझा देते हैं। अब ये तो कोई बहस रही नहीं, बल्कि रात में एक मज़मून देख रहा था सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। इत्तेफाक की बात यह कि एक साहब ने जो 27वीं रजब ये मेराज की रात है और उसके ये आमाल इस सिलसिले में एक क्लिप जो है पहुंचाई, मैंने उसको भी देखा, तो उस सिलसिले में उस मज़मून के अंदर थोड़ा समय लग गया। तो खैर इसमें तो मुझे जो हल करना था वो अपनी जगह पर हल किया, लेकिन उसमें खुद मारिफुल कुरान के अंदर लिखा है इब्न कसीर के हवाले से, और मैंने इब्न कसीर भी देखी, इब्न कसीर ने भी लिखा है कि मेराज का तो वाक़या समझ में न आने वाला वाक़या है, समझ में न आने वाला वाक़या। यही तो वजह है कि मेराज के वाक़े में मैंने और आपने ये पढ़ा है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने शक्क़ सद्र फरमाया, सीने को खोला, अंदर से निकाला और फिर उसको माए ज़मज़म से जो है धोया, धोने के बाद
جنت سے ایک تشت لائے تھے، اور اس تشت کے اندر کیا تھا؟ دو چیزیں تھی، مُلِئَ حکمتاً و ایمانا، اس میں حکمت اور ایمان۔ اور اسی پر میں نے تقریر کی تھی، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ عقل، عقل فہم، اور ایمان کا مطلب ہے یقین۔ یہ دونوں کو اس تشت میں رکھ کر لایا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے سینے مبارک میں اس کو منتقل کیا گیا۔ تو وہاں پر علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ حکمت اور ایمان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس وقت جو ہے بھرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہ جو سفر اب شروع ہونے والا تھا، یہ سفر میں بڑی باریک بیدی تھی، یہاں کی ایک ایک چیز رازدارانہ تھی، یہ رازوں کو سمجھنے کی ایک صلاحیت چاہیے تھی، اس لیے خصوصی فہم سے اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم کو نوازا گیا۔ اور وہیں پر ایمان کے وہاں پر عجیب و غریب طرح کے مناظر دیکھنے میں آئیں گے جو بظاہر انسان کے عقل سے ماورا ہوں گے۔ اس لیے پہلے ہی صاحب نبوت کو ایمان کی دولت سے، یعنی ایمان تو تھا ہی پہلے سے، لیکن ایمان میں اور زیادہ زندگی چمک اور اعلیٰ درجے کی کیفیت اللہ پاک نے پیدا فرما دی، تاکہ خود یہ صبر کرنے والے ان کو تو جو ہے اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ وہیں پر لکھا ہے معارف القرآن میں ایک بات لکھی ہے، ہرقل کے دربار میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق پوچھا گیا، ابو سفیان سے پوچھا گیا، ان کا پہچانتے ہیں؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ سمجھیے 7 مسلمان ہوئے، وہ سمجھیے 8 کے اندر پوچھا گیا 10 سوال 10 جواب۔ آپ نے خود حدیث ہرقل کے اندر جو 6 نمبر کی حدیث ہے آپ نے اس کے اندر پڑھا، لیکن اس میں یہ جو مضمون پیش کرنے جا رہا ہوں وہ مضمون اس میں نہیں ہے، وہ ابن کثیر کے اندر جو ایک روایت نقل کی وہاں پر ہوا، اور ابن کثیر نے تو حد کر ڈالی۔ یہاں پر معراج کی روایات کو پیش کرتے ہوئے ابن کثیر نے تقریباً 15-20 کے قریب الگ الگ طرق کو جو ہے کہ علامہ ابن کثیر نور اللہ مرقدہ انہوں نے اس کو نقل کیا۔ ایک روایت اس طرح کی نقل کی کہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے سوال کرنا شروع کیا اور یہ پوچھنا معلوم کرنا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، سوال جواب ہوتے رہے، ابو سفیان چونکہ بے ایمان تھے اس وقت، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ملے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے میں اسے ڈال دوں، اللہ کے نبی کی مخالفت پر ڈال دوں۔ صحیح بخاری کے اندر تو وہ ایک جملہ ملتا ہے صلح حدیبیہ کے سلسلے میں انہوں نے بات کہی کہ آج تک تو انہوں نے ہمارے ساتھ غدر کا یعنی دھوکے کا معاملہ نہیں کیا، لیکن آئندہ کا معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، وَلَمْ تُمَكِّنِّي مِنْهُ كَلِمَةً، یہ اس طرح کا جملہ اس طرح۔ لیکن وہاں کی روایت میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے بادشاہ کو بھڑکانے کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بدسر کرنے کے لیے اس نے یہ استعمال کیا، ارے وہ ایک ایسی بات بیان کرے کہ کہتے بھی دیوانے میں سنتے بھی دیوانے۔ کیا کہا وہ تو یوں کہتے کہ مکہ معظمہ سے جو ہے یہ بیت المقدس کو جو میں آیا تو بیت المقدس کو پہنچا ایک ہی رات میں، اور وہاں سے لے کے 7 آسمان اور 7 آسمان سے لے کے اپنے رب کے پاس پہنچا، جبکہ ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسی بات بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات میں معراج کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچا، یعنی اسرا کے موقع سے یہاں پر پہنچا مکہ معظمہ سے یہاں تک۔ اب آسمان کی تو کیا جانے کون جو ہے ابو سفیان اس وقت ایک معنی کی حالت میں آسمان اور آسمان کے مراحل کو تو کیا جانے، لیکن ہرقل تو سمجھتا تھا، اس لیے کہ ہرقل اپنی کتاب کا یعنی توریت جو ہے اپنی کتاب توریت وغیرہ کے اوپر زبردست اس کو جو ہے علمی عبور حاصل تھا، لہٰذا ساری بات سمجھتا تھا۔ تو کہا کہ وہ کیا سنا رہا، کہا یہ اس میں کون سی نئی بات ہوئی۔ اتنے میں قریب میں ایک دوسرا پادری کھڑا تھا، اس پادری نے کہا یہ واقعہ جو محمد بیان کرتے ہیں تو غلط بیان نہیں کرتے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اب مجھے سمجھ میں آیا، اور یہ کہتے ہوئے وہ قصہ سنایا۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیات طیبہ کے اندر گویا کہ اس پادری نے قصہ معراج کی تصدیق ایک قرینہ اور ایک واضح علامت کے ذریعے سے کی۔ اس میں اس طرح کی بات لکھی ہے، پادری یہ کہنے لگا کہ میری ذمہ داری ہے یہاں پر حکومت وقت کے اعتبار سے میں رات سوتا نہیں ہوں جب تک کہ بیت المقدس کے سارے دروازے کو اور سارے گیٹوں کو میں بند نہیں کر لیتا، روزانہ کا میرا یہ معمول ہے، سب دروازے بند کر لیتا ہوں۔ لیکن اتفاق کی بات کہ ایک دن ایسا ہوا، یہ اسی رات کی طرف اشارہ معراج کی رات، ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں سارے دروازے کو بند کرنے کے لیے پہنچا تو ایک دروازہ اشارہ بھی کیا کہ
کہ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے. میں کوشش میں نے کی لیکن بند ہونے کا نام نہیں. پریشان ہو کر میں نے اپنے دوسرے عملے کو بلایا, وہاں پر جتنے بھی حضرات انہیں بلایا. ان حضرات نے بھی بہت دیر کوشش کی لیکن دروازہ وہ بالکل بند ہونے کا نام نہیں. آخر کاریگروں کو بلایا, تو کاریگر آپ کو کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ یہ عمارت جو ہے اوپر سے شاید دروازے کے اوپر سارا وزن آ چکا, لہذا یہ دروازہ اپنی جگہ پر ہلنے کا نام نہیں لے رہا. کل تک جو برابر جو گھوم پھر رہا تھا تو اس کے مطابق یہ کہہ رہے تھے وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ بات اس نے بتلائی اور فرمایا کہ میں پریشان ہو کر اسی حالت میں رہ کر میں چل دیا. صبح کو سب سے پہلے میں پہنچا ہوں بیت المقدس میں, صبح سب سے پہلے پہنچا اور آتے ہی میں نے دیکھا تو دروازہ کھلا اور قریب کے اندر میں نے ایک اور چیز دیکھی, اور وہ چیز میں نے یہ دیکھی کہ پتھر ہے اور اس پتھر پر کوئی جگہ سوراخ کیا ہوا ہے. اور وہ سوراخ کون سا؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری پہنچی یہ مرکب مبارک, اس مرکب مبارک کو اس سوراخ کے ساتھ باندھنے کے لیے باقاعدہ جو ہے سوراخ ڈالا گیا. فرمایا اس سے پہلے وہ سوراخ وہاں پہ تھا ہی نہیں, اور یہ سوراخ اس طرح سے جو ہے وہاں پہ مجھے دکھائی دیا. روایت میں آتا ہے کہ اس راہب نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنے عملے سے کہہ دیا, رات دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا اور یہ صبح کو اس طرح سے جو ہے یہاں پہ سوراخ نظر آتا ہے. لگتا ایسا ہے کہ اللہ کے بندگان خاص اور اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کا آج کی رات یہاں بیت المقدس کے اندر جو آپ کا آنا ہوا, قدیم میمنت ہوئی, اس کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہ ہو سکا. بتائیے یہ مشاہدہ نہیں تو ہوگا. تو یہ وزن اعمال کے سلسلے کی بات بتا رہا ہوں. وہ تو نبی جی کی حیات طیبہ کے اندر ہے, نبی جی کے حیات طیبہ میں اس واقعے کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہو گئی, اس واقعے کے ذریعے سے تصدیق. کیونکہ لوگوں نے جو ہے بہت کچھ باتیں بیان کی ہیں. یہیں پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کو دیکھا اور اس تفسیر کبیر کے اندر 4 شبہات نقل کیے. ان 4 شبہات کے ذریعے سے بعض حضرات نے معراج کے واقعے کی تردید کرنی چاہیے, لیکن یہاں پر بہت سارے حضرات کل کی 27ویں رجب منانے کے بعد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو ان حضرات سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے قصہ اسراء اور ایک ہے قصہ معراج. اسراء کہتے ہیں بیت اللہ سے جو مکہ معظمہ ہے وہاں سے لے کر بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہتے ہیں, اور نمبر 2 معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے آسمان کا سفر, اسے معراج کہتے ہیں. معراج کا انکار, معراج یہ احادیث سے ثابت ہے, اور جہاں تک اسراء کا تعلق ہے یہ اسراء کا واقعہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام. اسرا وہی اسراء, تو سبحان الذی اسرا بعبدی, تو یہ واقعہ اسراء قرآن سے ثابت ہے, اور قرآن سے جو ثابت ہوا کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے. البتہ معراج کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی خدشے کا اظہار کر دے وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس آدمی کو فاسق فسق وغیرہ کی بات تو کہی جا سکتی ہے, لیکن کفر نہیں, اس لیے کہ یہ ثابت بالقرآن, وہ ثابت بالقرآن نہیں, وہ ثابت بالحدیث ہے. البتہ یہ اور بات ہے قرآن مجید کی وہ آیات ہے جن آیات سے اس کا ثبوت تو ہے, مگر اس کا جو مدلول ہے وہ مدلول سنی ہے, قطعی وہاں پر بیان نہیں کیا جاتا. یہ علماء نے اس طرح کی تصریح یہاں پر بیان کی ہے. یہ رجب کی 27ویں جو ہے تاریخ کے متعلق لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں چلتی ہیں, اس لیے میں نے یہ مضمون بھی درمیان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اصل تو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ وزن اعمال, اس وزن اعمال کے سلسلے میں اب یہ کہ اللہ رب العزت عمل کرتے ہیں تو یہ تو عمل تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک اس عمل کو کس طرح سے اسٹاک کر کے وہاں پر اس کو پلڑے کے اندر ڈالیں گے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. اب کے زمانے میں تو ایک ایک چیز کو جب ایک چیز کی نپائی ہو جاتی ہے وہ کتنے رفتار کے اندر کو دوڑتا ہے, اور ہوا جو ہے ہوا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں بے شمار اس کی مثالیں ہیں. لہذا اب وہ اکابر کے اقوال کو لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ الاعمال تتجسد, کہ جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کو جسم کی شکل دی جائے گی, یہ اس طرح کی تقاریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال ایک وزن اعمال کی بحث نمبر 2 کے اوپر یہ غرض بیان کی جاتی ہے, اور دوسری غرض کون سی؟ وہ یہ افعال عباد, بندہ
یہ جو کام کرتا ہے اس کو کون پیدا کرتا ہے؟ بندہ پیدا کرتا ہے یا اللہ پیدا کرتے ہیں؟ جسے خالق افعال کون اور کاسب اعمال کون، یہ اس طرح کی بحث ہے، یہ جو ہے علماء نے اٹھایا۔ لیکن ایک بہت بڑے اللہ والے کا ایک جملہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے، تو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا قدریہ اور جبریہ دو غلط فرقے ہیں۔ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ سارے کام ہم کرتے ہیں، جبریہ کہتے ہیں ہم میں کیا طاقت، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا دونوں کی تردید کے لیے ابو جعفر فرغانی یوں فرماتے ہیں، دونوں کی تردید کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک